دین کے لیے اپنی جان قربان کرنا صحابہ کے لیے شرف کی بات تھی۔ 15 سال کے لڑکے جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے تاکہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کر سکیں۔ ہم صبح نیند قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں، وہ جوانی میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے، ہم جوانی میں اپنی جوانی کی نیند نہیں قربان کر پاتے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھائیے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے، آج آپ میں سے کتنے لوگوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھی ہے؟ ہاں، قصہ سننا، واقعہ سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ کاش اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے، ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے، آپ کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کے اسلام کا دفاع کر رہے ہوتے۔ ابھی تو کوئی لائیو جنگ نہیں چل رہی اسلام اور کفر کی، ابھی آپ کو جنگ میں نہیں مسجد میں جانا ہے، ابھی آپ کو مجاہدوں کی صفوں میں نہیں مسلیوں کی صفوں میں کھڑا ہونا ہے۔ کتنے لوگ ہم میں سے ہیں بھائی؟ ہاں، رمضان ختم ہونے کے بعد اس مسجد میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان ختم ہونے کے بعد فجر کی نماز میں مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا۔ باتیں بڑی بڑی کرا لے کوئی ہم سے، باتیں کرنے میں تو ہم نعرے لگانے، باتیں کرنے میں کوئی قوم ہم سے مقابلہ کر کے جیت نہیں سکتی ہے۔ موجود ہے، تشریف فرمائیں۔ شیخ محترم کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل پر، آئی پلس ٹی وی پر، یا اسی طریقے سے موبائل میں مختصر شارٹ ویڈیو کی شکل میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اور ہم نے شیخ کے ڈیبیٹ بھی دیکھے ہیں، جو شیخ نے لوگوں کو کس طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں خطاب پیش فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، ہم کو دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت جتنی بڑی ہو اس پر اللہ کا اتنا ہی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر اس بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ احسان ماننا چاہیے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا کفر کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے چند بندوں کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائی ہے، اور الحمدللہ ان چند بندوں میں اللہ نے ہمارا بھی نام لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کفر کے راستے سے بچایا اور اسلام کے راستے پر چلنے والا بنایا۔ یہ جو اسلام کی ہدایت ہم کو ملی ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دین کی ہدایت نہ دے تو ہم اپنے علم سے، اپنی صلاحیت سے یہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں کتنے سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، بڑے علم و فضل والے، کئی زبانوں کے ماہر، جن کو لوگ شیخ الحدیث اور شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں، بہت علم کا بہار ہے، پر اتنی بیسک سی بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے،
مردوں سے فریاد نہیں کرنی چاہیے، غیر اللہ سے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. ان کے مسلک کے لوگ ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، پر اتنی بیسک سی توحید کی نعمت سے، توحید کے شعور سے محروم ہے. اور کتنے سارے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اہل حدیث ہے، انگوٹھا چھاپ، اس کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، لیکن یہ سادہ سی بات اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگنی، غیر اللہ سے فریاد نہیں کرنی ہے. قبر والے مر چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں، وہ ہماری حاجتیں نہیں سن سکتے، ہماری فریادیں نہیں سن سکتے، ان کے سامنے جھولی نہیں پھیلانا ہے. توحید کا یہ شعور، توحید کی یہ سادہ سی سمجھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ایک انگوٹھا چھاپ انسان کو، ایک کسان کو بھی مل جاتی ہے. اور اللہ محروم کر دے تو بڑے بڑے شیخ الحدیث، فقیہ اور محدث اور شیخ الاسلام کہلانے والوں کو بھی نہیں ملتی ہے. تو یہ جو توحید کی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کی عنایت سے ملتی ہے. ہم اپنی صلاحیت سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ایک جملہ کہیں گے، قرآن مجید بیان کرتا ہے، جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اس دین کی ہدایت ہم کو دی. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو یہ ہدایت ہم اپنی صلاحیت سے، اپنے علم سے نہیں حاصل کر سکتے تھے. تو اس لیے سب سے زیادہ شکر اللہ کا اسی بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو الحمدللہ ہدایت والا بنایا. اور صرف اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہدایت دینے والا اللہ ہے، پر دنیا میں اس ہدایت کا ذریعہ کون بنے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سچا معبود ہے، اس سچے معبود کا پتہ ہم کو کس نے بتایا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، کس کے سامنے سر جھکانا ہے، نعمتیں کون دیتا ہے، فریادیں کون سنتا ہے، کون ہے جو مشکل کشا ہے، کون ہے جو حاجت روا ہے، کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ. کس نے بتایا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پر، اور اس سے بڑا احسان دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. دنیا میں ہماری شکر گزاری کا سب سے بڑا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو رسول اللہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ دنیا کو پتہ نہیں ہے کس کے سامنے سر جھکانا ہے، کس سے فریادیں کرنی ہے، کون دیتا ہے، اور ملنے کے بعد کس کا شکریہ ادا کرنا ہے. لوگوں کو نہیں پتا، ہم کو پتا ہے. اور ہم کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. یہ دین جو ہم تک کے پہنچا ہے یہ رسول اللہ کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے. اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کے نتیجے میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس اسلام کی تحریک کو لیڈ کیا. آپ لیڈر تھے، اس مشن کے لیڈر آپ تھے. پر اللہ کے نبی کے لیے لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے سپورٹر تھے. کون تھے وہ لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. تو اس دین اسلام کے مشن کے لیڈر کی حیثیت سے ہم کو رسول اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے صحابہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ کے نبی اگر لیڈر تھے تو صحابہ سپورٹر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس تحریک کے امام تھے تو مقتدی اللہ کے نبی کے کون تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ. جیسے خود اللہ کے نبی نے اپنا سب کچھ اس دین کو پھیلانے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے سب کچھ داؤں پر لگا دیا، تو یہ قربانی دینے میں اللہ کے رسول تنہا نہیں تھے. اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی اس میں شریک تھے. یہ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے نبی پر ایمان لے کر کے آئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی، اور اپنا جو کچھ صحابہ کے پاس تھا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا.
اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو اعزا اقربا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لٹا دیا. صحابہ جب رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہوتا تھا, رسول اللہ کے لائے ہوئے مشن کو آگے بڑھانا. ہر صحابی چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, طاقتور ہو یا کمزور ہو, بوڑھا ہو بچہ ہو جوان ہو, رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا. اس کا یہ شوق ہوتا جو کچھ میرے پاس ہے میں اپنے رسول کے لیے لگا دوں, اس کو قربان کر دوں رسول اللہ کے قدموں پہ لے جا کر کے, تب یہ دین ہم تک پہنچائے. یہ دین جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں پھیلا, تو نبی کے ساتھ قربانی دینے میں رسول اللہ کے صحابہ بھی شریک تھے. ان کا جوش, اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا جذبہ, ان کی چاہت ہوتی تھی کہ اللہ کب موقع دے اور میں اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت میں وقف کر دوں. چھوٹے چھوٹے بچے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت آپ پڑھیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال 17 سال 18 سال کے, شوق ہوتا تھا ان کو کہ رسول اللہ ہم کو اپنے ساتھ لے چلے اور کفر کی جنگ میں, اسلام کی جنگ میں ہم اپنی جان قربان کریں. ہاں بھائی 15 سال کے دو لڑکے, 15 سال کے لڑکوں کی کیا عمر ہوتی ہے؟ ہاں 15 سال کے دو لڑکے غزوہ احد کے موقع پہ رسول اللہ کے ساتھ ہو لیے کہ اللہ کے رسول ہم کو بھی لے کر کے چلیے, اپنی فوج میں شامل کر لیں, ہم بھی آپ کے ساتھ کافروں کے خلاف جنگ لڑیں گے. 15 سال کی لڑکی کی کیا عمر ہوتی ہے؟ آپ میں سے کون 15 سال کا لڑکا ہے کوئی؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 15 سال. ہاں کھڑے ہو جائیے, تو کھڑے ہو جائیے, ارے شرمائیے نہیں. دیکھیے 15 سال کا لڑکا اتنا بڑا ہوتا ہے. ہاں بیٹھ جائیے, بارک اللہ فیکم. 15 سال کے دو لڑکے اللہ کے نبی کے پاس آئے. کب؟ ریکروٹمنٹ ہو رہا ہے غزوہ احد کے لیے, بھرتی کی جا رہی ہے, فوج تیار کی جا رہی ہے. 15 سال کے دو لڑکے رسول اللہ کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول ہم بھی چلیں گے جنگ میں, آپ کے ساتھ کفر کے قلعے مسمار کریں گے. رسول اللہ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے لڑکے 15 سال کی, یہ کیا جنگ لڑیں گے, کب واپس جاؤ, بہت کم عمر ہے, ابھی تم کو نہیں لے جا سکتا ہوں جنگ میں. کون ہے یہ دونوں لڑکے؟ حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سمرہ ابن جندب. 15 سال کی عمر ہے. رسول اللہ نے واپس کر دیا, جاؤ ابھی بہت چھوٹے ہو, ابھی تمہاری عمر نہیں ہے جنگ لڑنے کی. مایوس ہو کے واپس چلے گئے. حضرت رافع گئے اپنے ابا کے پاس اور اپنے ابا سے کہا اللہ کے رسول نے مجھے جنگ میں فوج میں شریک ہونے سے منع کر دیا ہے, آپ ذرا چلیں اور رسول اللہ سے میری سفارش کر دیں کہ اللہ کے رسول یہ رافع گرچہ عمر میں چھوٹا ہے لیکن تیر اندازی بہت اچھی کر لیتا ہے, اس کو آپ شریک کر لیں اپنے ساتھ, یہ تیر اندازی کے ذریعے سے اسلام کی فوج کو طاقت پہنچائے گا. ان کے والد آتے ہیں رسول اللہ کے پاس, بعض روایتوں میں چاچا کا بھی ذکر ہے کہ آتے ہیں والد اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول گرچہ رافع عمر میں بہت کم ہے, دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے, لیکن اللہ کے نبی یہ تیر اندازی بڑی شاندار کرتا ہے. حضرت رافع کہتے ہیں جب میرے ابا میرے حق میں سفارش کر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا تو میں نے اپنی انگلیوں کے بل کھڑا ہو گیا, میں ایڑیاں اٹھا کر کے انگلیوں کے بل کھڑے ہو گیا کہ رسول اللہ دیکھیں تو دیکھنے میں تھوڑا بڑا لگوں, میں انگلیوں کے بل کھڑا ہو گیا. رسول اللہ کا ایسی بات ہے, چلا کے دکھاؤ تیر, کیسے تیر چلاتے ہو؟ تیر چلا کے دکھائی. رسول اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی تم تیر اندازی کر لیتے ہو, چلو شریک ہو جاؤ. لے لیا ساتھ میں. ہاں حضرت سمورہ کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے میرے دوست رافع کو تو فوج میں شریک کر لیا اور مجھے پیچھے چھوڑے جا رہے. دوڑ کے آئے رسول اللہ کے پاس, کہا اللہ کے رسول آپ رافع کو ساتھ میں لے جا رہے ہیں, میں بھی رافع کے ساتھ آیا تھا, آپ نے مجھے واپس کر دیا, رافع کو فوج میں بھرتی کر لیا. اللہ کے رسول رافع تو مجھ سے ہار جاتا ہے, جب کشتی لڑتا ہے تو میں رافع کو ہرا دیتا ہوں اور آپ رافع کو ساتھ میں لے جا رہے ہیں اور مجھے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول کا ایسی بات ہے, چلو ذرا سا کشتی لڑ کے دکھاؤ دونوں آپس میں. ہاں یہ شوق ہے صحابہ کا, ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے,
ادھر مسلمان 700 کی تعداد میں ہیں اور ادھر 1000 کی فوج ہے. رکنا ہے؟ چلتے 1000 کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے 700 لوگ جا رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا زندہ واپس ہے کہ نہیں آنا ہے. حضرت سمورہ سے کہتے ہیں چلو ذرا رافع سے کشتی لڑ کے دکھاؤ, اور واقعتاً کشتی ہوتی ہے اور حضرت سمورہ حضرت رافع کو پچھاڑ دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول حضرت سمورہ کو بھی ساتھ میں شریک کر لیتے ہیں کہ چلو تم بھی چلو فوج میں. یہ شوق ہوتا تھا صحابہ کا, دین کی خدمت کا. دین کے لیے اپنی جان قربان کرنا صحابہ کے لیے شرف کی بات تھی. 14 15 سال کے لڑکے جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے تاکہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کر سکیں. ہم صبح نیند قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہاں, وہ جوانی میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے. ہم جوانی میں اپنی جوانی کی نیند نہیں قربان کر پاتے. میں یہ تو نہیں کہوں گا ہاتھ اٹھائیے, لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے آج آپ میں سے کتنے لوگوں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھی ہے. ہاں, قصہ سننا, واقعہ سننا بہت اچھا لگتا ہے. کاش اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے, ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے, آپ کے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کے اسلام کا دفاع کر رہے ہوتے. ابھی تو کوئی لائیو جنگ نہیں چل رہی اسلام اور کفر کی. ابھی آپ کو جنگ میں نہیں مسجد میں جانا ہے. ابھی آپ کو مجاہدوں کی صفوں میں نہیں مسلیوں کی صفوں میں کھڑا ہونا ہے. کتنے لوگ ہم میں سے ہیں بھائی؟ ہاں, رمضان ختم ہونے کے بعد اس مسجد میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رمضان ختم ہونے کے بعد فجر کی نماز میں مسجد کا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا. باتیں بڑی بڑی کرا لے کوئی ہم سے, باتیں کرنے میں تو ہم نعرے لگانے, باتیں کرنے میں کوئی قوم ہم سے مقابلہ کر کے جیت نہیں سکتی ہے. عملی صورتحال یہ ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں اس مجلس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جمعہ کے علاوہ رمضان ختم ہونے کے بعد مسجد میں قدم نہیں رکھا ہوگا. ہم مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مزاج آپ دیکھیں. حضرت عمرو ابن جموح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, بوڑھے بھی ہو گئے اور پیر ان کا ایک کٹا ہوا ہے, شدید العرج. حدیث میں آتا ہے کہ سخت طرح کے لنگڑے تھے, مطلب ایسا نہیں کہ صرف بھچک کے چلتے تھے, سخت ترین لنگڑا پن تھا ان کو, چل ہی نہیں پاتے تھے اور بوڑھے بھی ہو چکے تھے. عمرو ابن جموح ایک مرتبہ جہاد کا اعلان ہوا, انہوں نے ضد کر لی میں بھی چلوں گا جہاد میں. ان کے 3 ہٹے کٹے توانا تندرست بچے, عمرو ابن جموح کے ایک بچے تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا. لڑکوں نے کہا باپ بوڑھے ہو چکے ہیں, پیر بھی آپ کا کٹا ہوا ہے, چل نہیں پاتے ہیں, آپ کیوں جائیں گے جہاد کرنے کے لیے؟ آپ کی طرف سے آپ کے بچے ہیں کافی جوان 3 تندرست توانا بچے, آپ کی طرف سے جہاد کریں گے؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں آرام کریں, جہاد آپ پر فرض نہیں ہے. لیکن انہوں نے ضد کر لی کہ نہیں میں تو جنگ میں شریک ہوں گا. بچوں نے بہت سمجھایا, نہیں مانے. آخر اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے مسجد نبوی میں, کہا اللہ کے رسول میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں, میرے بچے اجازت نہیں دے رہے. اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے اتنے بوڑھے ہو چکے ہو, پیر کٹا ہوا ہے تمہارا, چل نہیں پاتے ہو, گھر میں آرام کرو. تم پر اللہ نے جہاد فرض نہیں کیا ہے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. اندھا ہو آدمی, لنگڑا ہو, مریض ہو, اس پر کوئی حرج کی بات نہیں اگر وہ جہاد میں شریک نہ ہو. تو کہا نہیں اللہ کے رسول میں تو چاہتا ہوں میں اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں, آپ مجھے اجازت دے دے. بہت ضد کی تو رسول اللہ نے کہا جاؤ. بچوں سے کہا بھائی جانے تو, ہو سکتا اللہ نے ان کی قسمت میں شہادت لکھی ہو. گئے, جنگ میں شریک ہوئے اور شہادت کا رتبہ پایا. رسول اللہ نے فرمایا, روایتیں میں تحقیق نہیں کر سکا لیکن الفاظ اس کے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو ابن جموح کو دیکھا, وہ اپنی ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے دی. پیر ٹوٹا ہوا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اس کی جنت پانے کے لیے جنگ میں شریک ہو رہے ہیں. ہم تو ماشاءاللہ سب صحیح سالم پیر والے, اس صحیح سالم پیر کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کو تیار نہیں.
ہاں یہ صحیح سالم پیر کے ساتھ ہم مسجد میں داخل ہونے کو تیار نہیں ہیں، باتیں البتہ بڑی بڑی کرتے ہیں۔ یہ صحابہ تھے میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرو، رسول اللہ کا شکر ادا کرو، ان صحابہ کے بھی شکر گزار بنو۔ آج اگر ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، یہ کلمہ ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ یہی صحابہ ہیں۔ یہ صحابہ، ان کی جان و مال کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں بڑے پیارے، حضرت حارثہ ابن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14 سال کی عمر ہے۔ ابھی دیکھیں نا 15 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، 14 سال کی عمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے چلتے بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ بدر مدینہ سے کافی فاصلے پر ہے، ہاں بدر تک اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے چلتے چلے گئے کہ اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں بھی لڑائی کروں گا، میں بھی غازی بنوں گا۔ 14 سال کے بچے کا یہ شوق ہے۔ ہمارے یہاں 14 سال کا بچہ، اس کا شوق ہے پب جی پہ لیول فتح کرنے کا، ہاں اس کو دین کی اشاعت سے زیادہ گیم کے لیول فتح کرنے کا شوق ہے۔ ہمارے 14 سال کے بچوں کا، ہمارے 14 سال کے بچوں کو شوق کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ انسٹاگرام پہ ایک آئی ڈی بنانی ہے، خوبصورت سے خوبصورت سیلفی آ جائے، زیادہ سے زیادہ لائک مجھ کو مل جائے، اچھے سے اچھے کمنٹ آئے میرے انسٹاگرام کی آئی ڈی پر۔ یہ ہمارے 14 سال کے بچے کا شوق ہوتا ہے، یہ اس کی منزل ہوتی ہے، یہ اس کی زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ ہمارے نوجوان لڑکے 10-15 سے لے کر کے 14, 15, 20, 25 سال تک کے، ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ سیلفی اچھی آ جائے، انسٹاگرام پہ پوسٹ کر دوں۔ بلکہ یہ تو 14 سال کے لڑکے انسٹاگرام کے علاوہ دوسرے پتہ نہیں کون کون سے ایپ چلا رہے ہیں، ہاں کہ اچھا سے کیا چلاتے ہیں، وہ پیلا پیلا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، اس ایپ کو، ہاں کیا، اسنیپ چیٹ۔ ہم لوگ فیس بک والے ہیں نا، اسنیپ چیٹ کا مجھ کو نہیں پتا بہت زیادہ۔ اسنیپ چیٹ پہ اچھا سا اچھا اسنیپ آ جائے، زیادہ سے زیادہ لائک مل جائے، یہ ہمارے 14-15 سال کے لڑکوں کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ چاہت ہی نہیں، ان کی زندگی کا مقصد ہی بن گیا ہے۔ وہ صبح شام اسی فکر میں رہتے ہیں، ہیئر کٹ کون سا لینا ہے، گوگل کون سے چشمے کون سے لگانے ہیں، کپڑا کون سا اچھا پہننا ہے، کون سی برانڈ کا جوتا میں پہن لوں، اور پوز کون سا دینا ہے سیلفی لیتے ہوئے، ہاں کون سی ویڈیو بنانی ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہونا چاہیے، ایک اچھی سے اچھی سیلفی آ جائے اور میں اپنے انسٹاگرام پر ڈال دوں اور زیادہ سے زیادہ لائک بٹور لوں۔ یہ ہمارے 14-15 سال کے لڑکوں کی چاہت ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں نوجوانوں کی چاہت کیا ہوتی تھی؟ ایک 14 سال کا لڑکا رسول اللہ کے ساتھ آ گیا ہے بدر کے میدان میں، اور ضد کرے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول میں بھی اس جنگ میں شریک ہو کر کے کفر کے قلعے مسمار کروں گا۔ رسول اللہ نے کہا اتنی چھوٹی عمر ہے، کیا کر پاؤ گے تم جنگ میں؟ ارے بھائی سامنے اتبا، شیبہ، ربیہ، ابو جہل جیسے کفر کے سردار ہیں، یہ 14 سال کا لڑکا کیا کرے گا ان کے سامنے؟ کہا بھی تم بچے ہو، بہت کم عمر ہے تمہاری، تم ابھی ایلیجیبل نہیں ہوئے ہو جنگ لڑنے کے لیے، جاؤ ادھر ٹیلے پہ ایک اونچائی پہ جا کر کے وہاں بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ جنگ کیسے ہوتی ہے۔ ہاں مستقبل کا مجاہد تیار کر رہے ہیں اللہ کے رسول۔ حافظ ابن حجر، صحیح بخاری کی روایت ہے، حافظ ابن حجر نے شرح میں لکھا کان نزارن، اللہ کے رسول نے ان کو نزار بنا دیا کہ بدر کے میدان میں چھوٹے تھے، جنگ تو نہیں لڑ سکتے تھے، تو ان کو ایک دور مقام پر ٹیلے پر بٹھایا، کہا یہاں سے بیٹھ کر کے دیکھو جنگ کیسے ہوتی ہے، سیکھو، کافروں کی نقل و حرکت پہ نگاہ رکھو۔ وہ جا کر کے بیٹھ گئے جنگ کے میدان سے دور، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کام دے دیا کہ بھائی تم دور سے دیکھو پہلے کہ جنگ کیسے ہوتی ہے۔ یہ کوئی پب جی کا گیم نہیں چل رہا تھا، ایکچول جنگ ہو رہی تھی، ہاں اور اس ایکچول جنگ میں 14 سال کے ایک لڑکی کی ذمہ داری دے دی ہے کہ تم کافروں کی نقل و حرکت پہ نگاہ رکھو، جنگ نہیں لڑ سکتے ہو، دور سے بیٹھ کر کے نظارہ کرو۔ ان کو بٹھا دیا ٹیلے پہ، جنگ جاری ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بدر میں سب سے پہلا تیر آ کر کے اسی بچے کو لگا۔ 14 سال کا لڑکا، بدر جو دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہے،
کفر و اسلام کا سب سے بڑا مارکا ہے، وہ جنگ جس کو قرآن مجید کہتا ہے یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا سب سے بڑا مارکا۔ اس یوم الفرقان میں سب سے پہلا تیر جس صحابی کو لگا ان کی عمر کتنی تھی؟ 14 سال کی۔ 14 سال کی عمر میں تیر آگے گردن میں لگا، وہیں وفات پا گئے۔ پہلے شہید ہونے والے صحابی غزوہ بدر میں 14 سال کے تھے، حارثہ بن سراقہ، وفات پا گئے۔ وفات پا گئے، مسلمانوں نے جنگ جیت لی، بدر کے شہیدوں کو جمع کیا گیا، بدر کے میدان میں تدفین کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے مدینہ۔ حارثہ بن سراقہ کی والدہ بڑی عظیم خاتون حضرت ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس کی پھوپھی لگتی ہیں، ربیع بنت نضر۔ وہ ربیع بنت نضر آئی اللہ کے رسول کے پاس۔ عورتیں سنیں، پتہ نہیں عورتیں سنتی کہ نہیں سنتی ہیں، ہاں پروگراموں میں جانے کے بعد اندازہ نہیں ہوتا کہ عورتیں بھی سن رہی ہوں گی، کیونکہ بہت ہمارے یہاں تو پروگرام ہوتے ہیں، خواتین کے لیے سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے اپنے کپڑوں اور زیورات کی نمائش کرنا اور تھوڑا بہت ہفتے بھر کی غیبت کے لیے مواد جمع کر لینا۔ ہاں 14 سال کا بچہ شہید ہو گیا ہے۔ ربیع بنت نضر آتی ہے رسول اللہ کے پاس، کہتی ہے اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں حارثہ میرا کتنا چہتا اور کتنا محبوب بچہ تھا، آج میری آغوش سے جدا ہو چکا ہے، میرا بچہ بدر میں لڑتے ہوئے آپ کے ساتھ شہید ہو گیا ہے، اللہ کے رسول بتائیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا مرنے کے بعد، اللہ کے رسول بتائیں میرے بچے کی وفات کے بعد اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کے رسول اگر میرا بچہ جنت میں چلا گیا ہے تب تو میں یہ سوچ کے صبر کر لوں گی کہ گرچہ میری آغوش میرے بچے سے سونی ہو گئی ہے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں سے بہتر جگہ جنت میں عطا فرما دی ہے۔ اگر حارثہ جنت میں چلا گیا ہے تو مجھے صبر آئے گا یہ سوچ کر کہ یہاں سے بہتر جگہ پر ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول اس کے علاوہ کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے تو میں بہت ماتم کروں گی، روؤں گی، گریا کروں گی، اپنے بچے کی جدائی پہ آنسو بہاؤں گی، آپ مجھے بتائیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ کے رسول نے کہا ربیع اوہبلتی، ربیع کیا تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی آدمی ہوتا ہے نا محبت سے اپنے قریبی لوگوں کو اس طرح سے کہتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اوہبلتی، ربیع کیا تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اہیا جنت واحدہ، ربیع کیا تم کو لگتا ہے کہ جنت صرف ایک ہے؟ نہیں ربیع، بل ہی جنان کثیرہ، ربیع جنت صرف ایک نہیں ہے، جنتیں تو بہت ساری ہیں، جنت کے بہت سارے درجات ہیں، جنت کے بہت سارے لیول ہیں، اور تمہارا بیٹا کسی چھوٹی جنت میں نہیں گیا، وَهُوَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، تمہارا بیٹا ربیع جنت کے سب سے اعلیٰ مقام کو پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس عطا فرمائی۔ یہ تھے اللہ کے رسول کے صحابہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کے لیے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی۔ ان کے مقابلے میں ہم نے کیا دیا دین کو؟ کیا لے کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اللہ کی جنت کوئی سستی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جان لو اللہ تعالیٰ کا سامان بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سامان کیا ہے؟ جنت، جنت بہت مہنگی ہے۔ صحابہ نے اس جنت کو خریدنے کے لیے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی۔ ہم نے کیا قربان کیا؟ ہم سے تھوڑا سا مال قربان نہیں ہوتا، حرام کاروبار کر رہے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ کسی عورت سے نامحرم عورت سے، کسی نامحرم اور غیر عورت سے ناجائز تعلق رکھا ہے، وہ تعلق قربان نہیں ہو سکتا، نظریں نہیں جھکا پاتے ہیں، ہم جان کیا قربان کریں گے اللہ کے لیے؟ نظریں نہیں جھک، اگر کوئی حرام چہرے پر نگاہ پڑ جائے نظریں نہیں جھک سکتی ہیں، گردن کیا قربان کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم؟ ہاں جنت سستے میں نہیں ملنے والی،
اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ یہ صحابہ ان کا شوق ہوتا تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ دنیا میں اللہ ہماری جان قبول کر لے اس کے دین کے لیے۔ حضرت عبادہ بن صامت جب مقوقس کے دربار میں پہنچے نا، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم میں کا ہر آدمی صبح شام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت دے دے، اس کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ، دعائیں کرتے تھے صحابہ۔ حضرت عمر کی ایک بڑی پیاری دعا ہے، وہ کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دے اور میری موت تیرے رسول کے شہر میں آئے۔ بظاہر یہ بڑی عجیب دعا ہے، کیا مانگتے تھے؟ ایک تو شہادت کی موت چاہیے تھی، لیکن وہ موت کہاں چاہیے تھی؟ اللہ کے رسول کے شہر میں، یعنی مدینہ میں۔ تو بھائی یہ دعا کیسے قبول ہو سکتی تھی؟ جس کو شہادت کی موت چاہیے تو مدینہ میں تو جہاد نہیں ہو رہا تھا، جہاد تو سرحدوں پہ ہو رہا تھا، تو اگر شہادت کی موت چاہیے تب تو سرحدوں پہ جانا پڑے گا، پر سرحدوں پہ تو جا نہیں سکتے تھے کیونکہ خلیفہ تھے، مدینہ میں حکمرانی کرنی تھی، مدینہ دارالسلطنت تھا، یہیں سے پورا حکومت کنٹرول کر رہے تھے، تو چاہتے تھے کہ موت مدینہ میں آئے، شہادت کی موت آئے، تو شہادت کی موت کے لیے تو سرحدوں پہ جانا پڑے گا۔ تو یہ دعا حضرت عمر کی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں کیسے قبول ہوئی؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہی قبول کی کہ واقعتاً شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ نبوی میں ہی ملی، بلکہ مسجد نبوی میں ان پر حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت بھی نصیب فرما دی اور یہ دعا بھی قبول ہو گئی کہ مدینہ میں ہی وفات ہوئی اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں قبر شریف بھی ان کی ہو گئی۔ یہ صحابہ تھے بھائی۔ ہاں یہ حضرت عبادہ ابن صامت نے کہا ہم میں سے ہر آدمی دعا کرتا ہے صبح و شام کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت دے دے۔ ہم جب جہاد کے لیے اپنا شہر، اپنا گھر بار، اپنی آل و اولاد، اپنا مال جائیداد چھوڑ کر کے آتے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ اپنے شہر میں واپس آنا پڑے، ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بال بچوں کا منہ دوبارہ دیکھنا پڑے۔ ہم یہ سوچ کر کے اپنے شہر کو چھوڑ کے نکلتے جب ہم جہاد کے لیے جاتے۔ صحابہ کامیابی سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حرام بن ملحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو حضرت انس کے خالو یا مامو لگتے ہیں، خالو لگتے ہیں، اور اصحاب صفہ میں سے تھے۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد نبوی میں رہتے تھے، آپ کی حدیثیں لکھتے تھے، قرآن کی آیتیں لکھتے تھے، یاد کرتے تھے، ان میں سے ہیں حضرت حرام بن ملحان۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس کچھ لوگ آئے رعل اور زکوان قبیلے کے، اور کہا اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، اب ہم سب مسلمان ہو گئے، ہم کو دین سکھانے کے لیے کچھ علماء، کچھ دعات، کچھ قاری ہم کو دے دے تاکہ ان سے ہم دین کا علم سیکھ سکیں۔ یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہوتا تھا کہ جو علاقے ایسے جہاں پر اہل علم کی کمی ہوتی تھی، اللہ کے رسول دعات کو بھیجتے تھے وہاں پر۔ یہ جو ابھی شیخ نے کہا نا ان جلسوں کا کیا فائدہ ہے، بھائی یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ہی ہوتا رہا ہے کہ دور دراز علاقوں میں جہاں لوگ دین کے علم سے ناواقف ہوتے تھے، رسول اللہ وہاں پر دعات کو بھیجتے تھے۔ جب مدینہ والوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کے لیے ان کو بھیجا؟ حضرت بتائیے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، الگ الگ لوگوں کو الگ الگ علاقوں میں جہاں لوگ نیا نیا اسلام قبول کرتے تھے، دعات کو، قراء کو، حفاظ کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھیجتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے 70 صحابہ کو بھیج دیا ساتھ میں کہ لے جاؤ ان کو، یہ تمہارے قبیلے کے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دیں گے۔ پر یہ لوگ جھوٹے تھے، غدار تھے، دغاباز تھے، انہوں نے جھوٹ کہا تھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب رسول اللہ کوئی عالم الغیب تو تھے نہیں، سیرت پڑھنے والا قدم قدم پر ایسے واقعات پڑھتا ہے جہاں اس کو دلیل ملتی کہ رسول اللہ عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر اللہ کے رسول عالم الغیب ہوتے تو اپنے ان صحابہ کو دھوکے میں آ کر کے بھیج تھوڑی دیتے۔
تو رسول اللہ نے بھیج دیا، ان جھوٹے لوگوں نے ایک جگہ ان صحابہ کو جمع کیا اور دشمنوں کے ان کے اوپر چڑھا دیا، محاصرہ کیا، گھیرا بند دیا اور ان سارے 70 صحابہ کو قتل کر دیا گیا۔ انہی میں سے ایک کون تھے؟ حرام بن ملحان۔ ان کو قتل کرنے والا عبد الجبار بن سلمہ، عبد الجبار بن سلمہ خود انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک نیزہ لیا اور نیزہ لے کر کے حرام بن ملحان کی پیٹھ پہ مارا اور میرا نیزہ ان کا سینہ چیرتے ہوئے آگے سے نکل گیا، پیٹھ پہ مارا اور سینے کے باہر آ گیا میرا نیزہ۔ عبد الجبار بن سلمہ کہتے ہیں میں نے جب حرام بن ملحان کو مارا اور میرا نیزہ اس کے سینے کو چیرتا ہوا باہر آیا تو حرام بن ملحان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ میں نے سنا کہ حرام بن ملحان نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گئے۔ کہا کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عبد الجبار بن سلمہ ٹینشن میں آ گئے، انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا یہ کیا بول رہا ہے؟ میں نے اس کا سینہ زخمی کر دیا، میرا نیزہ اس کے سینے کے پار ہو گیا اور یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ کیوں بول رہا ہے میں کامیاب ہو گیا؟ تو ساتھی نے بتایا وہ شہید ہو گیا نا۔ یہ ان مسلمانوں کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ان کی زندگی اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ یہ جو شہادت کا رتبہ اس نے پا لیا نا، یہی تو یہ چاہتا تھا، یہی اس کی منزل تھی، یہی اس کا مقصود تھا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کہ یہ اس کو کامیابی، شہادت کو کامیابی بول رہے ہیں۔ عبد الجبار بن سلمہ کہتے ہیں کہ حرام بن ملحان کا یہ جملہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا، میں زندگی بھر اس کلمے کو، اس کی زبان سے نکلنے والے اس جملے کو اپنے دماغ سے نہیں نکال سکا، یہاں تک کہ اسی کلمے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ قاتل نے مقتول کی زبان سے نکلنے والے کلمے کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں اور یہ قربانیاں ہیں جن کے نتیجے میں آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان صحابہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ کتنا ہی خبیث ہے وہ انسان جو ان صحابہ کے بارے میں زبانیں تان دراز کرے، ہاں؟ اور کیسے ایسا شخص جو صحابہ کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بھی اسی جنت میں جگہ مل جائے گی جس میں ان صحابہ کو ملی ہے؟ ہاں، ہمارے یہاں ایک رافضی مارا گیا امریکی حملے میں، ہمارے یہاں کے کچھ نادان لوگ اس کو شہید لکھ رہے ہیں، جنت پہنچا رہے ہیں۔ جس جنت میں حضرت ابو بکر و عمر جائیں گے اسی جنت میں ابو بکر و عمر کے لیے گالیاں دینے والا بھی اسی جنت میں جائے گا۔ کیسے سوچ سکتے ہیں آپ؟ ہاں، ایک پاکستان کا رافضی وہ کہتا ہے ارے دیکھو ایران میں تو لوگ ابھی تک کے باوجود اس کے کی رہبر کی موت ہو گئی ہے ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ کے بس موت کی افواہ اڑی تھی اور صحابہ نے میدان چھوڑ دیا تھا۔ سنا کہ نہیں آپ نے ویڈیو؟ ہاں، اگر صحابہ میدان چھوڑنے والے تھے تو یہ بدر کس نے فتح کی؟ یہ احد میں کون تھا جو رسول اللہ کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا؟ یہ خبیث چھوٹے سے ایک واقعے کو جس میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحابہ کرام، بھئی احد میں کیا ہوا تھا؟ احد میں جنہوں نے کہا کہ صحابہ نے میدان چھوڑ دیا، بھائی جو میدان چھوڑنے والے تھے وہ تو میدان تک آئے ہی نہیں۔ جو منافقین تھے وہ تو رسول اللہ کے احد میں پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ ابن سبا عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا تھا، پہنچے تھے۔ وہ منافق نہیں تھے، وہ تو ایمان والے تھے۔ صورتحال ایسی بنی کہ مسلمانوں نے جنگ کی شروعات کی اور زبردست قسم کی جنگ ہوئی اور صحابہ کی شجاعت اور بہادری کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مشرکین کی فوج نے پیچھے ہٹنا اور بھاگنا شروع کر دیا اور مسلمان آگے بڑھے ان کو پکڑنے کے لیے، بھگانے کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید سے پیچھے سے حملہ کر دیا اور جب پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا تو یہ ہوا کہ جو صحابہ آگے کی طرف سے لڑ رہے تھے ان کا رسول اللہ سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ سپہ سالار تھے،
رابطہ ٹوٹا, حضرت مصعب ابن عمیر کی وفات ہو گئی, صحابہ کرام میں افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے رسول. اب جنگ کے جیسے ماحول میں سپہ سالار کی اگر موت ہو جائے تو آگے اسٹریٹجی کیا ہے جنگ لڑنے کی, کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس میں بعض صحابہ اپنے ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے غم کے مارے. چند ایک صحابہ ایسے تھے جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے, ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے. سارے صحابہ نہیں تھے. یہی ربیع بنت نضر کی بات ہوئی نا, ان کے بھائی ہیں حضرت انس ابن نضر. آئے تلوار لے کر کے, دیکھا بعض صحابہ ٹھہر گئے, جنگ میں شریک نہیں ہو رہے. کہا تم کیوں کھڑے ہو, ہتھیار کیوں ڈال دیے؟ تو انہوں نے کہا انس تم نے سنا نہیں رسول اللہ وفات پا چکے ہیں؟ جب رسول اللہ وفات پا گئے تو اب جنگ کس کے لیے لڑی جائے, جان کس کے لیے دی جائے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندو, اگر رسول اللہ نہیں زندہ ہے, رسول اللہ وفات پا گئے تو تم جی کے کیا کرو گے؟ فَقُومُوا فَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ, کھڑے ہو جاؤ اور جس دین کے لیے رسول اللہ نے اپنی جان دے دی تم بھی اپنی جانیں قربان کر دو. کیا کرو گے زندہ رہ کے؟ اور تلوار لی اور دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور اتنی جواں مردی سے لڑے, وفات پا گئے. وفات پا گئے, اتنے زخم ان کے جسم پر آئے, مشرکوں نے ان کا چہرہ مسلا کر دیا. جب جنگ ختم ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کی لاشیں جمع کی, ایک لاش ایسی تھی جو پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھی, چہرہ زخمی, جسم پورا کا پورا زخم سے چور ہے, کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ کس کی لاش ہے. آخر میں ربیع بنت نضر ان کی بہن آئی, انہوں نے انگلی کی پور دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ انس ابن نضر ہے. کتنا خبیث آدمی جو کہتا ہے کہ صحابہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے. صحابہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے, احد کے موقع پہ زخموں سے چور تھے صحابہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے نوجوانوں کو حکم دیا کہ دوڑو, اور دیکھو کہیں سفیان کے ذہن میں یہ بات واپس نہ آ جائے کہ مسلمان کمزور ہیں, تھکے ہوئے, چلو مدینہ پہ حملہ کر دیتے. فوری طور پہ فوج تیار کر کے بھیجی اور انہوں نے پھر دھکیل کر کے اور احد کے میدان میں 3 دن قیام کیا. اس لیے اہل علم نے کہا کہ احد کے میدان میں یہ کہنا درست نہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی. ٹھیک ہے, واضح فتح نہیں مل سکی پر مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی. رسول اللہ کے صحابہ میدان چھوڑنے والے تھے. ہاں, اسی احد کے موقع میں طلحہ بن عبید اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا اور زبردست تلوار دونوں ہاتھوں میں لے کر کے لڑے جا رہے تھے. رسول اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپایا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی چیک ٹائم ہو جائے گا تو بتا دینا, ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چاہت ہوتی کہ ذرا میں سر اٹھا کر کے دیکھوں میدان کا کیا حال ہے, تو رسول اللہ سر اٹھا کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے. ان کے پیٹھ کے پیچھے سے کندھے کے اوپر سے سر اٹھاتے, حضرت طلحہ رسول اللہ کا سر نیچے کر دیتے, دبا دیتے رسول اللہ کو, کہتے نہری دون نہری کا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے, جب تک کہ یہ سینہ سلامت ہے میں کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا. یہ تھے صحابہ, یہ تھے صحابہ. ہجرت کے موقع پہ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ میں, اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ابو بکر ساتھ میں نہیں چل رہے, کبھی آگے بڑھ جا رہے ہیں, کبھی پیچھے ہو جا رہے ہیں, کبھی دائیں چلے جا رہے ہیں, کبھی بائیں چلے جا رہے ہیں. رسول اللہ نے کہا ابو بکر ساتھ میں کیوں نہیں چلتے, تم کو دیکھ رہا ہوں مسلسل, کبھی آگے بڑھ جاتے ہو, کبھی پیچھے ہو جاتے ہو, کبھی دائیں طرف چلے جاتے ہو, کبھی بائیں طرف چلے جاتے ہو. تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول مشرکین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر کے سر پہ 100 اونٹوں کا انعام. اللہ کے رسول مشرکین ہمارے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں, اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ ہم کو ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کے رسول جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی فوج آگے سے آ کر کے کوئی ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے, میں آگے چلے جاتا ہوں تاکہ کوئی حملہ ہو تو حملہ پہلے مجھ پر ہو, آپ سلامت رہیں. رسول اللہ جب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کوئی خبیث پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے, میں پیچھے کی طرف چلا آتا ہوں تاکہ کوئی تیر آئے تو پہلے میری پیٹھ پر لگے, آپ کی جان محفوظ رہے. جب اندیشہ ہوتا ہے حملہ دائیں طرف سے ہو سکتا ہے, میں دائیں طرف چلے جاتا ہوں. جب ڈر ہوتا ہے حملہ بائیں طرف سے ہو سکتا ہے, میں بائیں طرف چلے جاتا ہوں. یہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے, یہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے. یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا کہ آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہم کو جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے مسلمان ہونے پر, ویسے اللہ کے رسول کے ان صحابہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی قربانیاں ہیں
تو آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. آج الحمدللہ اسلام کا یہ جو پیڑ ہے اس کی شاخیں دنیا میں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں. جب یہ اسلام کا پیڑ ایک چھوٹا سا پودا تھا تو اپنا خون دے کر کے اس کی حفاظت کرنے والے یہ صحابہ تھے. اللہ نے فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ ہے جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کی تعاون فرمایا ہے. یہ ایمان والے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا تھا رسول اللہ کی مدد کے لیے. جو ان کو گالیاں دے، جو ان پر تبرہ کرے، جو ان پر لعنتیں بھیجے، وہ اللہ کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا. ہاں اس کا شہید اس کو بولنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ مسلمان نہیں. اور ان رافضیوں کی تاریخ، ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں آپ، یہ جب تک کہ حضرت ابو بکر عمر کو لعنت نہ دے ان کی نماز نہیں مکمل ہوتی ہے. یہ خبیث ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں. ابھی میں نے جلدی ان کی ایک تفسیر کی کتاب دیکھی، قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَذْبَحُوا بَقَرَةً، بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ گائے ذبح کرو. ان کے مفسر نے لکھا کہ یہاں بقرہ سے مراد نعوذ باللہ حضرت عائشہ ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہمارے 12ویں امام آئیں گے وہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو اور حضرت عائشہ کو زندہ کر کے کوڑے لگائیں گے، قبروں سے نکال. یہ ہمارے نوجوان یوٹیوب کے 4-5 چینل سن لیے، نہ ان کو ان رافضیوں کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کے عقائد کا پتہ ہے، نہ ان کی خباثتوں کا، نہ یہ ایران کے جرائم کو جانتے ہیں. یوٹیوب کے 4-5 چینل سن لیے اور ان کو لگتا ہے کہ اس پورے عالمی منظرنامے میں سب سے مضبوط موقف انہی کا ہے. مولویوں کو کچھ نہیں آتا ہے، مولوی کیا جانتے دنیا کے معاملات کے بارے میں. بھائی ایمان والا بندہ ہر حادثے کو دین کے نظر سے دیکھتا ہے، ایمان کی بصیرت سے دیکھتا ہے. اور جو اس ایران خبیث کی تاریخ جانتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کے مارے جانے والے شے. یہ 2 ظالموں کی لڑائی ہے، 2 طاغوتوں کی لڑائی ہے. دونوں کی تاریخ مسلمانوں پر ظلم سے بھری ہوئی ہے. اس میں سے جس کا بھی نقصان ہو ہمارا فائدہ انشاءاللہ تعالی. یہ موقف ہے ہمارا. اللہ تعالی ہم کو اس موقع پر اپنے اہل علم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک. آمین یا رب العالمین.